تو آج جو موضوع آپ کے پاس پیش کر رہے ہیں یہ بہت زمانے سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ صرف حدیث سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ اور وہ جو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا آیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی آیت سے شروع کرتے تھے جب بولتے تھے کہ وہ معراج کا واقعہ سناؤ، تو اس آیت کو ہی لاتے تھے بیچ میں۔ لیکن پھر بعد میں یہ خیال آ گیا لوگوں کا کہ یہ جو اسرا ہے یہ زمین کا سفر ہے، اسرا جو ہے یہ رات کا سفر ہے، یہ سب باتیں الجھن والی ہو گئی۔ تو ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ایسے ثابت ہے کہ الاقصی جو ہے نا مسجد، قبلہ اول ہم لوگ کا فلسطین میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو پہلا قبلہ کو دیکھتے تھے وہ فلسطین کی طرف تھا اور ابھی تک ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کا عمارت معراج کے 500 سال قبل تباہ ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک دوبارہ بنا نہیں ہے۔ تو چٹیل میدان ہے، اس میں صرف ایک دیوار گریا ہے جس کو یوں ہاتھ پکڑ کے یہودی لوگ بولتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیمپل کا کیا حال کر دیا، کیونکہ ٹیمپل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے تو قرآن کا آیت ہے کہ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو، اس قبلے سے خوش نہیں تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو یہ بھول کے بنایا کہ اب وہ قبلہ کی طرف آپ منہ کریں گے جس قبلہ سے آپ خوش ہوں گے، یعنی پہلے قبلے سے خوش نہیں تھا۔ وہ خوش نہیں ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ سلیمان علیہ السلام بنائے تھے۔ اور یہ قبلہ جو ہے چونکہ چٹیل میدان تھا، عمارت ہی نہیں تھا، عمارت ٹوٹل ڈسٹروائے ہو گیا تھا، اور لوگ بولتے یہ تو کرسچن اور یہودی کا بولنا ڈسٹروائے ہو گیا تھا۔ لیکن قرآن شریف سورہ بنی اسرائیل کا 7 نمبر آیت ہے، اس کے پہلے والے آیت میں ہے کہ وہ تباہ کرنے آئے تھے، ہیکل سلیمانی اس کو بولتے ہیں۔ قبلہ اول کا نام جو تھا وہ ہیکل سلیمانی تھا اور ابھی بھی ہے، اور انگلش میں بولتے ہیں ٹیمپل آف سولومن۔ تو اس کو تباہ پہلے کیا گیا تھا، لیکن پھر بہت زمانے کے بعد قرآن شریف کا 7 نمبر آیا تھا بنی اسرائیل کا کہ اس کو ٹوٹل تباہ کر دیا، ٹوٹل تباہ کر دیا۔ تو یعنی وہ ٹوٹل تباہ ہو گیا، اور قرآن کے نزول میں ہے یہ بات لکھا ہوا 7 نمبر آیت میں۔ اور اس کے بعد تو اور کوئی تباہ ہونے کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ جب پہلے ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا تو اور کیا تباہ ہوگا، زمین تو تباہ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ 12 بچے لوگ، بچے کا تو نہیں پتہ بڑے ہوں گے چھوٹے مکس ہوں گے، تو وہ بحث کر رہے تھے ہم سے کہ یہ ادھر ہے۔ میں نے بولا فالتو بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں، اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ ادھر ہے، اپنا موبائل لے کے فلسطین جاؤ، ادھر میں یہ فوٹو اتارو اور بولو یہ مسجد جو ہے یہ معراج کے وقت موجود تھا، یہ ثابت کر دو، فوٹو ہمارا اور 2 کروڑ تمہارا، میرا 2 کروڑ تمہارا، تمہارا فوٹو ہمارا، یہ لین دین۔ سارے کے سارے فوراً بھاگ گئے 1 سیکنڈ کے اندر۔ ایک لڑکا یا بڈھا جو بھی ہو یہ منہ سے نکل جاتا ہے، ایک بندہ ادھر لکھ کے بھاگا، خالی وہ بڑا اچھا کمنٹ دیا، اس کمنٹ تھا کیسا سوال کر دیا، بس یہ تھا۔ تو یہ جاندار کمنٹ تھا، کیسا سوال کر دیا۔ میں نے بولا بھائی اگر ہے تو جا کے فوٹو اتارو، بتا دو، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہر مسجد کا فوٹو ہے، شاید اس مسجد کا بھی فوٹو ہو، یہ جو اپنا یونیورسٹی کا بڑا مسجد ہے اس کا بھی فوٹو ہو، لیکن ایک مسجد ہے جو بہت مشہور ہے لیکن اس کا فوٹو نہیں ہے انٹرنیٹ میں، اس کا پینٹنگ ہے، 5-6 پینٹنگ ہے، اور ایک پینٹنگ دوسرے سے مختلف بھی ہے، جو کہ ہر پینٹر کا جو ذہن میں آیا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو ویسا کر دیا وہ، کیونکہ بائبل میں کچھ ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ کتنا فٹ تھا، کیا تھا، یہ سب تھا، تو اس کے حساب سے اس کے ذہن میں جو بھی نقشہ فٹ آیا وہ پینٹنگ میں آ گیا۔ تو پینٹنگ چونکہ 5-6 الگ الگ لوگ کیے تو 5-6 الگ الگ پینٹنگ ہیں۔ ایک عمارت جو اگر موجود ہوتا تو پینٹنگ بھی ایک قسم کا ہوتا، کوئی اچھا ہوتا کوئی تھوڑا سا کم اچھا ہوتا،
لیکن چیز تو ایک ہی نظر آتا نا، تو یہ پینٹنگ بھی الگ الگ نظر آتا ہے. تو یہ واحد مسجد ہے جو مشہور بہت ہے، لیکن اس کا ایک بھی پکچر نہیں ہے نیٹ میں موجود. حالانکہ نیٹ میں تو آج کل ہر چیز کا پکچر آ جاتا ہے، جو ہوتا ہے بس بٹن ٹپ دو وہ تمہارا نیٹ میں آ گیا، وہ ادھر میں رہتا ہے. یہ ایک مزیدار چیز نکلا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس مسجد کا نام تھا ٹیمپل سولومن، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی اردو میں بولتے ہیں. اس کا نام الاقصی کس نے رکھ دیا اللہ کو معلوم، جس نے بھی رکھا لیکن مشہور بہت ہو گیا. اور اب الاقصی کے معنی کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے الاقصی کے معنی؟ کسی کو پتہ ہے؟ الاقصی کے معنی ہے سب سے دور. پہلا آسمان نزدیک ہے یا دور ہے؟ دور نا، لیکن الاقصی نہیں ہے. الاقصی صرف 7واں آسمان ہے جو سب سے دور ہے. ال لگ جاتا ہے نا تو وہ سب سے دور والا ہو جاتا ہے، اور صرف اقصی ہو تو دور، مقابلتاً دور تھوڑا تھوڑا. لیکن الاقصی فاردسٹ انگلش میں لکھتے ہیں، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن. وہ تو بریکٹ میں ہے نا، وہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. آیت میں جو ہے سب سے دور والی مسجد، بریکٹ میں آپ جو لکھنا ہے لکھ دو. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سب سے دور والی مسجد. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اس کے پہلے تھوڑا سا آسان بات بتا دوں کہ بخاری شریف میں بھی کم از کم 2 حدیث ہے میرے ذہن میں، حدیث نمبر 227 اور 345. یہ دونوں میں ہے کہ مکہ شریف سے ڈائریکٹ 7ویں آسمان پہ گئے. ایک پہلا آسمان، دوسرا آسمان، یہ سب ہوتے ہوئے گئے، لیکن 7ویں آسمان میں گئے. 7ویں آسمان میں جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ یہ بیت المعمور مسجد ہے، ملائکہ کا یہ قبلہ وغیرہ ہے، اور ادھر 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور قیامت کے پہلے ان کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا. تو یہ فرشتوں آتے ہیں ادھر اور اپنا برکت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ برکت حاصل کرنے کا بات ہے. ہم لوگ وہ برکت میں زیتون کا تیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کو برکت برکت بتا دیے، حالانکہ وہ ادھر میں بالکل ستیہ ناش ہو گیا تھا. اور جو اس زمانے میں اس مسجد کو دیکھتے تھے وقتے تھے، ان کے بارے میں قرآن میں آیا ان کا منہ کالا کیا. تو وہ برکت والا جگہ تو نہیں تھا ان کے لیے، جو دیکھ بھال کرتے تھے ان کا منہ کالا کر دیا. تو یہ اصل میں وہ ہے قبلہ اول، احترام کے لائق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا نام ٹیمپل آف سولومن ہے، ہیکل سلیمانی ہے، الاقصی نہیں ہے. الاقصی کسی بھی مسجد کا نام پہلے نہیں تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے سب سے دور والا مسجد. تو جو مسجد بناتا ہے اس کا خواہش ہوتا ہے میرا مسجد آباد ہو. وہ یہ تھوڑی سوچے گا کہ سب سے دور والا، وہ تو بولے گا سب سے نزدیک والا. پھر تو سمجھ میں آتا ہے سب سے دور والا خود بول دے گا تو عوام تو اور بھی اس کو دور کر دیں گے. تو یہ بات ہے، اور یہ امام بخاری سے بھی ثابت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا خاندان، ان کے بیٹی، یہ جو نسل وسل چلا 3-4 نسل چل گیا، اس میں امام باقر آئے. امام باقر ان کے نسلوں میں سے ہیں، اور ان کے بیٹے تھے امام باقر کے، بہت مشہور تھے. کیا نام تھا؟ ہاں نہیں، امام جعفر، امام جعفر تھے امام باقر کے بیٹے. ایک منٹ ذرا سا ہٹ کے بولو. امام امام جعفر تھے نا ان کے بیٹے، ہاں وہی تو میں بول رہا ہوں. تو امام باقر نے کہا کہ اقصی مسجد سے مراد، الاقصی مسجد سے مراد، آسمان کی طرف اشارہ کیا، بولے یہاں سے وہاں تک گئے. کیا سمجھے؟ اچھا، امام جعفر نے بولا کہ امام جعفر نے کہا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، جس مسجد میں گئے تھے اس مسجد کو مسجد اقصی بولا گیا ہے. اور قرآن شریف کا 52 نمبر سورہ ہے، تو اس میں ہے والبیت المعمور، یہ آیت نمبر ہے 4، 52 نمبر سورہ ہے، اور سورہ کا نام ہے الطور. اس میں ہے بیت المعمور کا ذکر ہے.
کہ یہ فریکوینٹڈ ہاؤس ہے، یعنی یہ آباد کیا ہوا گھر ہوتا ہے. تو ادھر اچھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تھے، ادھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کیا. تو یہ مسجد پہ گئے تھے، اور جتنا بھی حدیث ہے سب میں ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ گئے اور وہاں پہ بیت المعمور دیکھا. بیت المعمور دیکھا. اچھا، ایک حدیث، ایک روایت وغیرہ میں ایسا بھی ہے کہ وہ جو نماز پڑھانے کا ذکر آتا ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء لوگ کو نماز پڑھائے تھے، تو وہ بیت المعمور میں پڑھائے تھے، یہ بھی ذکر آتا ہے. بیت المعمور میں پڑھائے تھے. اس کا بھی روایت ہے، کوئی میرا ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ سارا چیز مل جائے گا. تو یہ دوسرا چیز آپ کو بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی جو تھا یہ 500 سال، معراج کے 500 سال پہلے تباہ ہو گیا تھا. یہ کوئی اچھا، اب آپ کو بتاتا ہے کہ وہ جو اسرا کا بولتے ہیں کہ رات کا سفر ہے اور زمین کا سفر ہے، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ رات کا بھی ہے، دن کا بھی ہے، آسمان کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے ہجرت کرتے ہیں تو وہ اسرا کا لفظ ادھر بھی آیا ہے، لیکن یہ جو سفر تھا ان کا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بحر احمر تک پہنچے تھے اور وہ سمندر دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوا تھا، یہ ایک رات کا سفر نہیں تھا، یہ 18 دن کا سفر تھا. ایک روایت ہے تو 18 دن میں دن بھی آ گیا، رات بھی آ گیا. تو لازمی بات ہے، سارا دن آرام کرتے تھے، رات کو تو سفر نہیں کرتے تھے. اچھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ دن اور رات دونوں کا سفر ہے. اور سورہ فجر ہے میرے خیال سے 89 نمبر سورہ ہے، پتہ نہیں یاد نہیں ہے نمبر، ہاں 89 نمبر ہے، اس کا 4 نمبر آیت ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، یہ رات بھی یسر کرتا ہے. تو رات جب یسر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو آسمان جو اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اور زمین میں جہاں پر یہ اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، دونوں روشن ہو جاتے ہیں نا، آسمان بھی نظر آتا ہے، زمین بھی اب نظر آتا ہے. تو یہ سفر جو ہے یہ رات کا، یہ آسمان کا بھی سفر ہے، زمین کا بھی سفر ہے. تو یہ لیل ذا یسری، یسر سے ثابت ہو گیا کہ آسمان اور زمین دونوں کا سفر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے 18 دن کے ہجرت سے ثابت ہو گیا کہ یہ دن کا بھی سفر ہے اور رات کا بھی سفر ہے. تو یہ سارا چیز قرآن سے ثابت ہوتا ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے تو میں نے 2 کروڑ کا آفر بھی کیا تھا، وہ تو کیسا سوال کر دیا، بھول کے سب بھاگ گئے. تو اللہ کا شکر ہے، یہ پوائنٹ بہت مضبوط ہے، اور اس سے بہت سارا دنیا میں امن بھی آ سکتا ہے. یہ قبلہ اول بول کے جو اتنا ہم لوگ شور مچاتے ہیں، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ الاقصی جو ہے یہ آسمان میں ہے. تو اس کے پیچھے اتنا دماغ خراب نہیں کرے، اس کا احترام ضرور کرے، لیکن اس کے لیے یہ یہودی کا پہلے سے، ہمارے ہزاروں سال پہلے سے قبلہ تھا اور ابھی تک ہے. تو یہ ان کا ان کو ادھر میں اجازت تو دینا چاہیے نا کہ ہاں یہ تمہارا بھی اس میں ہے شرکت. مسلمانوں کے لیے بھی احترام کا جگہ ہے، یہودی کے لیے بھی احترام کا جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور موجودہ حال سے بھی ثابت ہے کہ ان کا ابھی تک قبلہ. ہم نے تو ایک زمانہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوڑ دیا تھا، قبلہ تبدیل ہو گیا، ان کا تو ابھی تک یہی قبلہ ہے. اور یہ قبلہ اپوائنٹ ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں. یہ مسجد ٹیمپل آف سلیمان کو بنانے کا کام داؤد علیہ السلام اسٹارٹ کیے تھے، اور جگہ بھی ایک کھیت تھا ادھر لیے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا بائبل میں جیسا وہ لکھا ہے کہ تم بہت لڑائی جھگڑا کیے، جنگ وغیرہ کیے اور بہت خون بہائے ہو، لیکن میرا گھر جو ہے وہ بنائے گا، تمہارا بیٹا بنائے گا جس کا دور امن کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے لیے امن کا دور کا بادشاہ کو چنے کہ تم بناؤ. تو داؤد علیہ السلام زمین خریدے تھے، بہت کچھ سامان بھی اکٹھا کیے تھے، لیکن بنانا شروع نہیں کیے تھے. تو سلیمان علیہ السلام جب پیدا ہو کے بڑے ہوئے تو وہ بادشاہ بنے، تو وہ اس کو بنانا شروع کیے، اور جب بنا لیے تو اسی دن اس کو قبلہ بنائے، اس کو قبلہ بنائے، اور بولے کہ تم لوگ جہاں بھی ہو تو اس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو. یہ سب کچھ کر کے اور
خانہ کعبہ جو ہے یہ اول گھر ہے، پہلا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ بن کے بہت زمانہ ہوا تھا، لیکن اس کو قبلہ نہیں بنایا گیا تھا۔ قبلہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کو بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ ہم لوگ کا بن گیا، اور ان کے لیے ابھی تک وہی قبلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ کتنے بجے آپ لوگ کا کلاس ہے؟ نیکسٹ کلاس 11، تو ابھی ہے کچھ منٹ باقی، ختم ہو گیا؟ ہو گیا ٹائم نا؟ تو بس آپ لوگ کو خدا حافظ۔ آپ کو پسند آیا، سمجھ میں بھی آیا، تو بڈھے کے لیے دعا کرو گی؟ اللہ حافظ۔